اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزنوا بالقسطاس المستقیم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، گزشتہ جمعے کے اندر ہماری جو گفتگو کا عنوان چلا ہوا تھا وہ عنوان ناپ تول میں کمی کرنا اللہ کی نظر میں شرمناک جرم ہے، اس متعلق ہماری گفتگو کا عنوان تھا۔ وقت کے کم ہونے کی وجہ سے موضوع تکمیل تک نہیں پہنچ پایا تھا، اس لیے پھر طبیعت نے تقاضا کیا اور مناسب معلوم ہوا کہ پھر ایک مرتبہ اس پر روشنی ڈال کر موضوع کو تکمیل تک پہنچا دیا جائے۔ بزرگان محترم، ناپ تول میں کمی بیشی کرنا حقیقت میں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے حق پر ناجائز ہاتھ مارنا ہے، اور جب کوئی بندہ، جب کوئی انسان کسی چیز کے لینے میں تو تول کو پورا تولتا ہے اور دینے میں تول کو گھٹاتا ہے، تو وہ اپنے مسلمان بھائی کے مال پر بے ایمانی سے ناجائز قبضہ کرتا ہے، اور یہ ناجائز قبضہ کرنا یہ بھی ایک چوری ہی ہے۔ جس طرح سے آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن کریم کے اندر چوری کو شرمناک جرم اور سنگین گناہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کی سزا بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ چوری کر لے تو اسلامی قوانین کے مطابق اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے۔ بالکل اسی طرح سے ناپنے میں اور تولنے میں کمی کرنا اور اپنے کسی بھائی کے مال پر ناجائز قبضہ کرنا یہ بھی چوری ہی ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے ناپنے میں اور تولنے میں کمی کرنے سے بچنے کی بارہا تاکید فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مرض پہلی امتوں کے اندر بھی پایا جاتا تھا، پہلی امت بھی اس بیماری کا شکار تھی، اور ان پہلی امتوں کے اندر بھی یہ بیماری عام تھی، وہ بھی سودا گری کرنے میں، ناپنے میں اور تولنے میں کمی کیا کرتے تھے۔
چنانچہ اسی مرض کو ختم کرنے کے لیے، اسی بیماری کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے معصوم بندوں میں سے، اپنے معصوم نبیوں میں سے ایک نبی کا انتخاب کیا، جن کا نام حضرت شعیب علیہ السلام ہے، اور ان کو یہ پیغام دے کر کے بھیجا کہ جس طرح سے تم توحید کا پیغام لوگوں کو دو گے، اسلام کی طرف بلاؤ گے، اسی طرح ان کی دعوت میں ایک کام، ایک پیغام تمہارے ذمے یہ بھی ہے کہ وہ قوم سودا گری کرتی ہے، اور سودا گری کرنے میں، ناپنے میں اور تولنے میں کمی کیا کرتے ہیں، اس لیے تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کے پاس تک یہ پیغام پہنچا دو۔ قرآن کریم کہتا ہے اوفوا الکیل ولا تکونوا من الخاسرین، کہ اے لوگوں جب تم کسی چیز کو ناپ کر کے دو تو اس کو پورا کر کے دیا کرو، اور لوگوں کی چیزوں کو گھٹا کر کے مت دیا کرو، لوگوں کو نقصان دینے والے مت بنو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، قرآن کریم کہتا ہے جب تولنے والی چیز کو دو تو اس میں ڈنڈی نہ مارو، سیدھی ترازو سے تولو، اور سیدھی ترازو سے تول کر پورا اس کا جو قیمت کا سامان بنتا ہے اس کو ادا کرو۔ چنانچہ اس پیغام کو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے تاجروں کے پاس اور اپنی قوم کے دکانداروں کے پاس نہایت فصاحت اور بلاغت کے ساتھ یہ پیغام پہنچایا اور ان کو بتایا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا ہے کہ لوگوں ناپنے میں اور تولنے میں کمی نہ کیا کرو۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اس لیے کہ میں تمہیں آسودگی میں دیکھتا ہوں، بھلائی میں دیکھتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اس جرم کی وجہ سے، تمہارے اس گناہ کی وجہ سے، ناپنے میں تولنے میں کمی کرنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، وہ دن آ جائے کہ جس دن تمہیں عذاب میں گھیر لیا جائے۔ چنانچہ اس پیغام کو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی امت تک پہنچایا اور کہا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر کے مت دیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر کے مت دیا کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ چنانچہ میرے بھائیوں جب ان آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں تو قرآن کریم کی ان آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو دکاندار اور جو تاجر معاشرے کے دکاندار اس وقت کے دکاندار ہے اور تاجر تجارت کا کام کرتے ہیں، جو بندہ ناپنے میں تولنے میں کمی کرتا ہے تو معاشرے کا فسادی انسان ہے، وہ معاشرے کو تباہ کرنے والا انسان ہے۔ اور اللہ رب العزت والجلال فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب المفسدین، جو زمین کے اندر فساد پھیلاتا ہے ہم اس کو پسند نہیں فرماتے۔ چنانچہ جو اللہ کی مخلوق کو اس زمین کی سطح کے اوپر، اس زمین کے اوپر ستاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اس کو پسند نہیں فرماتے۔ لیکن میرے بھائی آج اگر ہمارے معاشرے کی تاجروں کا اور دکانداروں کا حال دیکھا جائے تو اللہ کی قسم ان کے یہاں کسی بھی چیز میں کمی نہیں کی جا رہی، تولنے میں ناپنے میں اتنی فروڑ بازی چل رہی ہے۔ آپ کسی دکاندار سے گھی لینے کے لیے جائیں، اس کو دانے دار گھی بتلا کر کے، اعلیٰ کوالٹی کا گھی بتلا کر کے اور اوریجنل گھی بتلا کر کے اس کو ڈپلیکیٹ اور جو بالکل ردی قسم کا گھٹیا قسم کا گھی ہوتا ہے اس کے اندر فروڑ بازی کی جا رہی ہے۔ آپ دودھ کو لے لیجئے، دودھ بیچنے والا
وہ اللہ کا بندہ، اللہ اس کو توفیق عطا فرما دے، پیسے پورے 1 کلو کے لیتا ہے، لیکن اس دودھ کے اندر آدھا کلو پانی ملا کر کے اس کو دودھ بنا کر کے بیچتا ہے۔ آپ دودھ سے بننے والی ساری چیزوں کو لے لیجئے، مٹھائی کو لے لیجئے، پنیر کو لے لیجئے، ہر ایک چیز میں فروغ بازی ہے۔ میرے بھائیوں، اب آپ یوں بتاؤ کہ اس کے ہاتھ شل کیوں نہیں ہوں گے؟ اس کے پیٹ کے اندر آگ کے گولوں کو قیامت کے دن کیوں نہیں بھرا جائے گا؟ اس پر کیوں مصیبتیں نہیں آئیں گی؟ اس تاجر پر، اس دکاندار پر، اس پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ اس کے سکون کو کیوں نہیں لوٹا جائے گا کہ جو معاشرے کے لوگوں کا دونوں ہاتھوں سے سکون لوٹ رہا ہے؟ ہر چیز میں ملاوٹ ہے، غریبوں کا خون چوسا جا رہا ہے، گاہکوں کا حق مارا جاتا ہے، ان کی زندگی کو ویران کیا جا رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اور شریعت کی نظر میں اس دکاندار سے بڑا ڈاکو اور اس تاجر سے بڑا ڈاکو کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ڈاکو ہوتے ہیں جو رات میں چھپ چھپا کر، گلیوں پر کھڑے ہو کر، چوراہوں پر کھڑے ہو کر، راستوں میں کھڑے ہو کر، گزرگاہ میں کھڑے ہو کر کے لوگوں کو لوٹتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ ان کی سزا اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ لیکن میرے بھائی، ایک ڈاکو یہ ہیں کہ سرے عام بازار میں بیٹھ کر کے، اپنی دکان پر بیٹھ کر کے، نہ رات کا خیال ہے نہ دن کا خیال ہے، اور لوگوں کو لوٹنے میں لگا ہوا۔ اللہ کی قسم میرے بھائیوں، آج کل جو کمپیوٹر کے ترازو میں جو کمی کی جا رہی ہے اور قانون کی آنکھوں کو بند کیا جا رہا ہے، اور جو لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے، میرے بھائیوں، اس دنیا کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہو، لیکن وہ رب جو رات اور دن ہر ایک انسان کے حال سے واقف ہے، اس کی آنکھوں کو بند نہیں کر سکتے۔ وہ ہماری ہر ایک کرتوت کو دیکھتا ہے، ہر ایک کرتوت کو جانتا ہے، اور ہمیں اس کا بہت سخت حساب دینا پڑے گا۔ ہمیں اس کا بہت سخت حساب دینا پڑے گا۔ ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ کی عدالت ہوگی، اور مجرم یہ آج کا دکاندار، آج کا تاجر، آج کا کاروباری ہوگا، اور جس کے حق میں فیصلہ ہوگا وہ آج کے گاہک ہوں۔ اس لیے میرے بھائی، اپنی اگر آپ کا کوئی کاروبار ہے، کوئی دکان ہے، کوئی تجارت کا کام ہے، تو اس کو امانت اور دیانت کے ساتھ ادا کیجیے۔ جو قیمت آپ لے رہے ہیں، جس چیز کی قیمت آپ کو دی جا رہی ہے، وہی چیز گاہک کو عطا کیجیے، ورنہ اللہ کی قسم کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، اور یہ لوگ جو گاہک کی شکل میں آج دکان پر جا کر کے قیمت سامان کی پوری دیتے ہیں لیکن سامان کم دیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کل کہے گا کہ یہ ظالم کھڑا ہوا ہے، اس کا دامن پکڑ لے، اور جب تک یہ تیری ایک ایک کوڑی کا حساب نہیں دے دیتا، اس کے دامن کو نہیں چھوڑ۔ لیکن آج کل کے دکاندار اور تاجروں کا حال یہ ہے کہ بس دولت کے کمانے کے پیچھے پڑے ہوئے، اپنے آخرت کے انجام پر کوئی نظر نہیں ہے، بس دنیا کمانا ہے، خواہ وہ دنیا کسی بھی طرح سے کما لے، جبکہ اس دنیا کی حقیقت یہ ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی کا دھوکے کا سامان ہے، یہ تمام کی تمام دولت اور ثروت یہی کی یہی دھری کی دھری رہ جائے گی، اور جو بندہ، جو انسان ناپنے میں اور تولنے میں کمی کرتا ہے، وہ کل اللہ کی عدالت میں کٹہرے میں کھڑا ہوا ہوگا۔ اللہ پوچھے گا، بتا تجھے فلاں سامان کی قیمت ادا کی گئی تھی، لیکن تو نے اس سامان میں کمی کی تھی، اس کو اوریجنل بتا کر کے اس کو لوکل سامان دیا تھا، اب بتاؤ تمہارا حساب کہاں سے ادا کیا جائے۔
اس لیے میرے بھائیوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں غیر امانت لوگوں کی سزا کو بیان کیا ہے، جہاں بددیانت کرنے والے لوگوں کی سزا کو بیان کیا ہے، اور ناپنے اور تولنے میں کمی کرنے والے لوگوں کی سزا کو بیان کیا ہے، وہیں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امانت دار امین لوگوں کا حال بھی بیان کیا، ان کا بلند مقام بھی بیان کیا۔ فرمایا جو بندہ دنیا میں رہ کر بہترین تجارت کرتا ہے، صداقت کے ساتھ امانت کے ساتھ تجارت کرتا ہے، دکانداری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اپنا بزنس کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل اس کا حشر یہ ہوگا کہ وہ لوگ نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہو۔ تو میرے بھائیوں جہاں سزا اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے، وہیں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تاجر، اچھے تاجروں کا مقام بھی بیان کیا ہے۔ اس لیے وقت بھی ہو چکا ہے، لہذا میرے بھائیوں اگر اللہ نے آپ کو کاروبار دیا ہے، دکان دی ہے، تجارت دی ہے، تو گو خدا را اس کے اندر امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ کام کیجئے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ہمیں مجرم نہ بننا پڑے۔ اللہ مجھے بھی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔